اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، اور ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے اور مال و جان میں کمی سے۔ تو اے حبیب، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جسے سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ تو فرمایا، انبیاء کرام، پھر درجہ بدرجہ مقربین لوگوں کی، اور آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر دین میں مضبوط ہوگا تو آزمائش سخت ہوگی، اور اگر دین میں کمزور ہوگا تو آزمائش دین کے مطابق ہوگی، اور یہ بندے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، حتیٰ کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، صبر کیا ہے؟ صبر آسانی کی چابی ہے، صبر خیر کا دروازہ ہے، اور سب سے بڑھ کر صبر کرنے پر آپ کو وہ عطا کیا جاتا ہے کہ جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے سخت ترین امتحانات سے دوچار فرمایا۔ ان کی تمام اولاد فوت ہو گئی، ان کا تمام مال و اسباب ضائع ہو گئے، ان کے مویشی مر گئے، حتیٰ کہ ان کے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے کلمہ شکایت نہیں ادا فرمایا۔ تو اس پر اللہ پاک نے انہیں بدلہ کیا عطا فرمایا کہ اللہ پاک نے انہیں ان کی صحت لوٹا دی، اور انہیں مال اور اولاد عطا کی، اور پہلے سے بہتر عطا کی۔ تو یہ ہے صبر کا انجام، یہ ہے صبر کا پھل۔ اور ہمارے لیے تو سب سے بڑی مثال جو ہے وہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ جب کفار مکہ نے سرکار علیہ السلام کو ستایا تو سرکار نے صبر فرمایا۔ پھر اس کا پھل کیا ملا کہ وہ دن آیا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صبر ایوب علیہ السلام عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سرکار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر پر شکر اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔